آپ کو سنانے کے لیے لکھ رکھی ہے، وہ ہے بد نگاہی کا۔ یہ آنکھ شیطانوں کے تیر میں سے تیر ہے۔ شیطان انسان کو قابو کرنے کے لیے اس کی آنکھ کو استعمال کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اذا المرأۃ عورۃ، عورت پردے میں رکھنے کی چیز ہے، عورت پردے میں رکھنے کی چیز ہے۔ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، جب عورت نکلتی ہے تو شیطان جھانکتا ہے، ہاتھ کو آنکھ کے اوپر رکھ کر کے اور غور سے دیکھنے کو استشراف کہتے ہیں۔ استشرفہ شیطان، تو شیطان جھانکتا ہے۔ کیا کرتا ہے شیطان؟ عورت نکلتی ہے تو شیطان مردوں کی آنکھوں میں چلا جاتا ہے اور مردوں کو کہتا ہے غور سے دیکھو۔ اب نگاہ جہاں پڑی تو شہوت آتی ہے اور گندگی آ جاتی ہے۔ جو مرد نے کمایا تھا، نیکیاں کمائی تھی اور صالح اعمال اس نے کمائے تھے، تسبیحات پڑھی تھی، تلاوت کی تھی، نماز پڑھی تھی اور غرض یہ کہ توبہ کی تھی، اس کے سارے نیک اعمال حبط ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، جل جاتے ہیں۔ جیسے ہم کاغذ ڈھیر لگا دیں اور کاغذ کے ڈھیر کو ہم ماچس لگا کر کے جلا دیں تو ویسے ہی کمائی ہوئی نیکی ختم ہو جاتی ہے۔ نقصان تو یہاں ہوا کہ نیکیاں چلی گئیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جب انسان پہنچے گا، وہ انسان جو غیر محرم کو گھور گھور کر کے دیکھتا تھا تو اس کی آنکھ میں تانبا سیسا پگھلا کر کے آگ میں اس کی آنکھ میں ڈال دیا جائے گا۔ بتائیے کتنا سخت عذاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں۔ لیکن شیطان تھوڑی دیر کی لذت کے لیے نوجوانوں کو، تھوڑی دیر کی لذت کے لیے مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے اعمال کو، کمائی ہوئی پونجی کو ختم کرنے کے لیے منٹوں میں اچک لیتا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے جو پردہ ہے وہ آنکھ کا پردہ ہے۔ ہم یہ پختہ ارادہ کر لیں کہ ہماری نگاہ غیر محرم پہ نہیں اٹھے گی۔ میرے محترم، جا کر کے توبہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور عہد کرو کہ اے اللہ غیر محرم کی طرف نگاہ نہیں اٹھے گی، تو ایسے ہو جاؤ گے کہ جہاں غیر محرم سامنے آئی تو آنکھ کا پردہ نیچے ہو جائے گا اور دیکھنے کا جذبہ ہی نہیں رہے گا۔ کیوں کہ پختہ ارادہ کر لیا ہے کہ غیر محرم کو نہیں دیکھنا ہے۔ شیطان توبہ توڑواتا رہتا ہے اور پختہ ارادہ کرنے ہی نہیں دیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کے اعمال خراب ہوتے رہتے ہیں، کمائی ہوئی نیکیاں چلی جاتی رہتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والدخول علی النساء، عورتوں کے گھر میں داخل ہونے سے بچو، سختی سے بچو۔ فقال رجل یا رسول اللہ، ایک صحابی ہیں، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ دیور کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیور آپ لوگ جانتے ہیں، بیوی شوہر کے بھائی کو دیور کہتے ہیں، شوہر کے بھائی کو دیور کہتے ہیں، اور چھوٹا ہو تو دیور کہتے ہیں، بڑا ہو تو جیٹھ کہتے ہیں۔ لیکن عربی میں ایک ہی لفظ ہے الحم، اور اس کے معنی جیٹھ بھی ہو سکتا ہے اور دیور بھی ہو سکتا ہے، شوہر کا بھائی۔ تو حضور سے پوچھا ایک صحابی نے کہ یا رسول اللہ، عورتوں کے گھر میں عورتیں ہیں تو گھر میں نہیں جانے سے آپ منع، گھر میں جانے سے آپ منع فرما رہے ہیں، تو دیور کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیور کا تو آنا جانا بہت رہتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ نے کہا، ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ ارائیت الحمو، کہ کیا خیال ہے آپ کا، کیا مسئلہ ہے دیور کا؟ قال الحمو الموت، کہ دیور ایسا ہے، دیور سے بچنا ایسا ہے جیسے کہ انسان موت سے بچتا ہے۔ دیور تو موت ہے، موت کے معنی ہلاکت بھی کیا ہے محدثین نے، کہ دیور تو ہلاکت ہے، کہ جس طرح سے
موت سے انسان مر جاتا ہے، اسی طرح سے دیور کا آنا جانا چونکہ آسان ہے، گھر میں داخل ہونا اپنا ہی گھر ہے، جانا آنا آسان ہے، تو دیور کو شیطان اچک لے گا، اس لیے بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے۔ حدیث کا مضمون یہ ہوا کہ دیور کو بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے۔ اب احتیاط کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر میں جاتے تھے تو کیسے جاتے تھے؟ پہلے آواز دیتے تھے، پہلے سلام کرتے تھے، اور جواب آ جاتا تو کہتے کہ آنے کی اجازت ہے، تو اندر سے جواب آتا کہ ہاں آپ تشریف لا سکتے ہیں، تو حضرت جاتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت اپنے گھر میں آپ پہلے سلام کرتے ہیں، اس کے بعد اجازت لیتے ہیں اور پھر داخل ہوتے ہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اپنا گھر بھی ہو تب بھی اجازت لے کر کے جانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اپنی بیٹی بہن اور ماں بہو ایسی حالت میں ہو کہ ہمیں وہ حالت دیکھنا ناپسند ہو، تو اس لیے یہ طریقہ ہے کہ ہم اجازت لیں تاکہ وہ اجازت دینے سے پہلے ٹھیک ہو جائیں۔ اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ میرے گھر میں پڑوس کی عورتیں بھی آتی ہیں، بچیاں بھی آتی ہیں، تو اگر بغیر اجازت کے داخل ہو جاؤں گا تو پڑوس کی عورتوں پر اور بچیوں پر میری نگاہ پڑ جائے گی تو گناہ ہو جائے گا۔ بتائیے ہمارے بزرگان کتنے محتاط ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کس طرح سے عمل کرتے ہیں۔ میں بھی اپنے گھر میں جاتا ہوں، بیل بجاتا ہوں اور پوچھتا ہوں آ سکتا ہوں، تو ہمارے بچے کہیں گے ہاں ہاں آئیے آئیے، تو میں پھر داخل ہوتا ہوں۔ اگر مجھے اطمینان ہے کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، اگر یہ ہے کہ پڑوس کی عورتیں ہوں گی، تو میں انتظار کرتا ہوں کہ اہلیہ بولے گی تب آؤں گا، ورنہ تو بچے تو ویسے ہی بول دیتے ہیں۔ اس لیے نگاہوں کی حفاظت جس مسلمان نے کر لی، اس مسلمان نے ایمان کی حفاظت کر لی۔ مرد کو عورتوں سے اپنی آنکھ بند کر لینی چاہیے۔ خود اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی کریں، ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ اور عورتوں سے کہا وقل للمؤمنین یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، آج ہی تلاوت کی ہے آپ کے قاری صاحب نے نماز میں، کہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ عورتیں اپنی نگاہیں نیچی کریں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو مردوں کو بھی عورتوں سے اپنی نگاہ کو بچانا ہے کہ بے پردہ عورت کو نہیں دیکھنا ہے، اور عورت کو بھی مردوں سے اپنے کو بچانا ہے اور بے پردہ مردوں کو نہیں دیکھنا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتیں نقاب کے اندر ہیں تو وہ مردوں کو گھور سکتی ہیں، نہیں گھور سکتی ہیں، اجازت نہیں ہے۔ یہ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مضمون بیان فرمایا بہت شاندار مضمون ہے۔ عن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام سلمہ کی روایت ہے انہا کانت عند رسول اللہ و میمونہ، کہ وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، حضرت میمونہ بھی وہیں تھی۔ حضور کے پاس حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، ایک صحابی ہیں جو نابینا تھے، عبداللہ ابن ام مکتوم، یہ اذان دیتے تھے، مؤذن تھے، تو وہ آئے۔ اذ اقبل ابن ام مکتوم، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم تشریف لائے، فدخل علیہ، حضور کے پاس تشریف لے گئے۔ تو وہ نابینا ہیں تو بیویاں وہ ایسے ہی ہیں، یعنی وہ انہوں نے پردہ نہیں کیا، تو حضور نے ارشاد فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا احتجبا منہ، تم دونوں ان سے پردہ کرو، عبداللہ ابن ام مکتوم سے پردہ کرو۔ تو ایک اہلیہ بول پڑی، فقلت، میں نے کہا یعنی ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ الیس هو اعمی، الیس هو اعمی، یہ اندھا ہے، یہ اندھے نہیں ہیں کیا، یہ اندھے نہیں ہیں؟
یہ اندھے ہیں تو ان سے پردہ کر کے کیا ہوگا، یہ تو دیکھتے نہیں ہیں عورت کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ام سلمہ نے، الیس هو اعمی لا یبصر ما لا یبصرنا، کہ کیا یہ نابینا نہیں ہے، کیا یہ مجھے نہیں دیکھ، کیا یہ تو مجھے نہیں دیکھ رہے ہیں، تو پھر پردہ کر کے کیا فائدہ ہوگا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا، آفا امیاوان انتما، آفا امیاوان انتما، کیا تم دونوں اندھی ہو؟ تم دونوں تو اندھی نہیں ہو، تم دونوں کی آنکھ تو دیکھ رہی ہے۔ میرے محترم غور کیجیے اس حدیث شریف میں، نابینا تو بدصورت ہوتا ہے، کیونکہ خوبصورتی تو آنکھ سے چہرے میں پیدا ہوتی ہے، جب آنکھ نہیں ہوتی ہے تو نابینا کی صورت میں رونق نہیں ہوتی، جاذبیت نہیں ہوتی ہے، اس کو دیکھ کر کے کسی آدمی کی، کسی عورت کی شہوت اٹھے ایسا بھی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کیا تم دونوں اندھی ہو؟ یہ تو اندھے ہیں، تم دونوں اندھی ہو، یعنی دونوں عورتوں کو، اپنی بیوی کو اور نبی کی بیوی کتنی پاکیزہ ہیں، امہات المومنین ہیں، کتنی پاکیزہ ہیں، ان کی پاکیزگی کی قسم کھا سکتے ہیں کہ وہ گناہ نہیں کیا کرتی تھی، وہ بدنگاہی نہیں کیا کرتی تھی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہماری اماں کے لیے، ہماری دادیوں کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے، ہماری بہوؤں کے لیے، ہماری بیٹیوں کے لیے نمونہ ہیں، نمونہ بن رہی ہیں وہ، کیونکہ وہ صحابیہ ہیں، ہمارے لیے صحابہ نمونہ ہیں، اور ہماری ماں بہن بیٹیوں کے لیے صحابیہ نمونہ ہیں۔ تو ان صحابیہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، کیا تم دونوں اندھی ہو؟ تم دونوں نہیں دیکھ رہی ہو؟ الستما تبصرانہ، کیا تم دونوں ان کو نہیں دیکھ رہی ہو؟ بس ان دونوں نے پردہ کر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، لا يخلون رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشیطان، کہ جب بھی کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت میں ہوتا ہے، اکیلے میں ہوتا ہے، جب بھی کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلے میں ہوتا ہے تو اس کا تیسرا شیطان ہوتا ہے، یعنی وہ شیطان عورت کو بھی بہکاتا ہے اور شیطان مرد کو بھی بہکاتا ہے، اور زنا نہیں ہو تو کم سے کم بدنگاہی وغیرہ تو ہو ہی جائے گی، دل کا زنا تو ہو ہی جائے گا، دماغ کا زنا تو ہو ہی جائے گا۔ آپ دیکھیے، میں نے آپ کو برسیسا راہب کا قصہ سنایا تھا کہ برسیسا راہب مدتوں عبادت کرنے کے باوجود، ایک لڑکی کے ساتھ احتیاط کے باوجود زانی ہو گیا اور سارے اعمال اس کے برباد ہو گئے اور کافر ہو گیا۔ وہ کس نے کرایا؟ شیطان نے کرایا، کہ جب دو، ایک مرد اور ایک عورت ہیں تو تیسرا شیطان ہے، وہ تیسرا شیطان کہاں تک لے جائے گا؟ وہاں تک لے جا سکتا ہے جہاں تک برسیسا راہب کو لے گیا۔ اخیر میں پھانسی کے وقت میں اس نے کہہ دیا کہ مجھے اللہ کہہ دو، میں تمہاری پھانسی سے تمہیں بچا لوں گا اور نیچے اتار لوں گا۔ اس نے فوراً کہہ دیا کہ ہاں تم ہی اللہ ہو، بس پھانسی کا پھندا دبا دیا گیا، ختم ہو گیا۔ اس طرح سے شیطان تیسرا ہوتا ہے جو ایمان کا دشمن ہے۔ ایک حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، کہ اللہ کی لعنت دیکھنے والے پر بھی ہے اور جس کو دیکھا جا رہا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ کیسے؟ محدثین نے لکھا ہے کہ دیکھنے والے پر لعنت ہونا تو بالکل ظاہر ہے، دیکھنے والوں پر لعنت ہونا تو بالکل ظاہر ہے، لیکن جس کو دیکھا جا رہا ہے اس پہ کیوں لعنت ہے؟ تو اس کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ وہ ایسا آدمی، ایسا مرد، ایسی عورت مراد ہے یا ایسا آدمی مراد ہے کہ جو چاہے کہ میری طرف لوگ دیکھیں، جو چاہے کہ میری طرف لوگ دیکھیں، تو بعض وقت بے ریش
بے داڑھی کے بچوں کی طرف دیکھ کر کے بھی شہوت ہو سکتی ہے. تو اگر اس بچے کا ارادہ ہے کہ مجھے لوگ دیکھیں اور وہ سنور کر کے باہر نکلتا ہے، یا عورتیں چاہتی ہیں کہ ان کو لوگ دیکھیں اور وہ سنور کر کے یا بغیر سنورے باہر نکلتی ہیں، تو اس کے چاہنے کی وجہ سے اللہ کی لعنت ہے. لعنت کسے کہتے ہیں؟ لعنت کہتے ہیں رحمت سے دوری کو، اللہ کی رحمت سے دوری. یعنی دیکھنے والا اور جس کو دیکھا جا رہا ہے اللہ کی رحمت سے وہ محروم ہو گیا. کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے خلاف، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ کی رحمت اگر ہوتی ہے تو معلوم پورے جسم پر 10 فرشتے ڈیوٹی کرتے رہتے ہیں، چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو. ہر ایک کی حفاظت کے لیے 10 فرشتے ہوتے ہیں دن میں اور 10 فرشتے ہوتے ہیں رات میں. اگر کوئی کیڑا منہ میں داخل ہونا چاہتا ہے تو منہ کی حفاظت والا فرشتہ اس کو روک دیتا ہے. ناک میں داخل ہوتا ہے تو ناک والا فرشتہ روک دیتا ہے. آنکھ میں کوئی چیز پڑنے والی ہوتی ہے تو آنکھ کا فرشتہ روک دیتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ آنکھ میں چوٹ نہیں لگتی، کبھی ادھر لگ جاتی، کبھی ادھر لگ جاتی، کبھی ادھر لگ جاتی، وہ آنکھ کا فرشتہ روکتا ہے. کان کا فرشتہ کان میں کوئی چیز گھسنے سے روک دیتا ہے. کندھے کا فرشتہ تکلیف دہ چیزوں سے روکتا ہے. اس طرح سے انسان کی حفاظت رہتی ہے. سیکورٹی اللہ نے دی ہے. ایک انسان کو 10 سیکورٹی تو 12 گھنٹے میں اور 10 سیکورٹی 12 گھنٹے میں، گویا کہ 20 سیکورٹی کے اندر ایک انسان رہتا ہے. میں انسان کہہ رہا ہوں، صرف مسلمان نہیں، سارے انسان کے لیے اللہ نے فرشتوں کی حفاظت رکھ رکھی ہے. تو جب انسان بدنگاہی کرتا ہے تو اللہ کی رحمت دور ہو جاتی ہے، یعنی یہ آدمی سیکورٹی سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت اس سے دور ہو جاتی ہے. اب ایک حدیث شریف ہے، یہ بہت عمدہ حدیث شریف ہے. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بدنگاہی سے بچنے والا ایمان کی مٹھاس پاتا ہے، عبادت کی مٹھاس پاتا ہے. یہ عام لوگوں کو نہیں سمجھ میں آ سکتا ہے. یہ ان لوگوں کو سمجھ میں آئے گا جو بہت زیادہ بدنگاہی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت زیادہ بدنگاہی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. آج موبائلوں نے اور ٹیلی ویژنوں نے سارے نوجوانوں اور سارے شہوت پرست مسلمانوں کے اعمال کو برباد کر رکھا ہے. جو انسان ہمت کر کے گندی چیزوں کو اپنی آنکھ سے نہیں دیکھتا ہے تو وہ اندر عبادت پاتا ہے اور عبادت کی مٹھاس پاتا ہے، اور اس مٹھاس کو بہت زیادہ مجاہدے سے پہلے نہیں سمجھا جا سکتا ہے. لیکن گزارش یہ کی جا رہی ہے، کہا اس لیے جا رہا ہے تاکہ توفیق حاصل ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور ہمت مضبوط ہو. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ما من مسلم ينظر الى محاسن امرأة اول مرة ثم يغض بصره الا احدث الله له عبادة يجد حلاوتها. کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ وہ مرد کیونکہ وہ عورت کے حسن کو دیکھے اچانک اور پھر اپنی نگاہ کو بند کر لے. اچانک سامنے اگر گندی چیز آ گئی، غیر محرم کی صورت آئی تو فوراً نگاہ بند کر لی، روک لی. مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے عبادت پیدا کرتے ہیں جس کی مٹھاس وہ پاتا ہے. یہ ایمان ہے. ایمان کی مٹھاس وہ مومن پاتا ہے جو بہت زیادہ گندگی سے، بہت زیادہ شہوتوں سے دور رہتا ہے. میں یہاں پر اپنے استاد محترم حضرت مفتی نظام الدین صاحب، مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند کا ایک قصہ سناتا ہوں جو صرف میں نے دیکھا ہے، ان کو میرے ساتھ اور کوئی نہیں تھا. حضرت بڑے بزرگ تک 93 سال کی عمر تھی، 92-93 سال کی عمر تھی ان کی. میں ان کو بالکل اخیر میں پایا. مفتی اعظم ہے دارالعلوم دیوبند کے، دارالفتہ کے. کتنا کوئی بھی مشکل مسئلہ پورے ہندوستان میں کسی مفتی سے حل نہیں ہوتا، اور ان کے پاس وہ مسئلہ آتا تو بالکل ہنستے ہنستے
چٹکی میں حل کر دیتے، ارے قرآن کی فلاں آیت پڑھو، ارے شریعت کا فلاں قاعدہ پڑھو، اس سے مسئلہ نکل رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، فوراً وہ مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ ایسے بزرگ شخص تھے، اللہ تعالیٰ نے 3 سال ان کے ساتھ ایسے رہنے کی توفیق عطا فرمائی جیسے کہ درخت کے ساتھ اس کا سایہ رہتا ہے۔ الحمدللہ۔ حضرت اپنے ان کا گھر بالکل قریب میں تھا، یعنی مثال کے طور پہ سمجھیے 100 میٹر بھی نہیں ہوگا، لیکن چل نہیں پاتے تھے تو رکشے سے جاتے تھے، رکشے والا 2 روپیہ لیتا تھا، تو میں جاتا تھا، رکشہ لے کر کے آتا تھا اور مسجد کے پاس سے حضرت کو درسگاہ سے رکشے پہ رکھتا، پھر ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا تھا، پھر گھر جا کر کے رکشے سے حضرت اترتے اور پھر حضرت کی سیڑھی اتنی بنائی گئی تھی 2 انچ 2.5 انچ کی، وہ سیڑھی ابھی بھی ویسی ہی ہے، تو حضرت دھیرے دھیرے اس پہ پیر رکھتے اور پھر اپنے گھر جاتے۔ پھر میں اکثر حضرت کو ایسے ہی پہنچاتا تھا، تو رکشہ لے کر کے آیا اور حضرت کو بٹھایا، حضرت چلے اور رکشے سے اتر رہے تھے راستے پر، اور ادھر سے ایک بوڑھی عورت دیوبند کے نقاب میں، جو لوگ دیوبند گئے ہوں گے وہ نقاب جانتے ہوں گے، ایک کٹورے والا نقاب ہوتا ہے، ٹوپی والا نقاب، وہ بہت پھیلا ہوا نقاب ہوتا ہے اور کئی رنگ کا ہوتا ہے۔ ایک نقاب میں اگر عورت چاہے تو ادھر بھی ایک عورت کو رکھ لے، ادھر بھی ایک عورت کو رکھ لے، اتنا پھیلا ہوا ہوتا ہے، جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آتا اس نقاب میں۔ بوڑھی عورت اور بہت غریب قسم کی ہوگی، بہت ضعیف قسم کی۔ حضرت کو میں رکشے سے اتار رہا ہوں اور حضرت نے نہیں دیکھا ادھر کے عورت کوئی آ رہی ہے، اور وہ قریب آ گئی، وہ نقاب میں تھی، بہت زیادہ قریب نہیں آئی، لیکن حضرت کو دیکھا کہ ایسے ہو گئے، ایسے کانپنے لگے کہ جیسے وہ گر جائیں گے۔ میں نے مضبوطی سے پکڑ لیا حضرت کو، ایسا لگا کہ وہ گر جائیں گے۔ اب میں سوچنے لگا، یا اللہ، 90-95 سال کا بوڑھا، 80 سال کی وہ عورت، اور یہ اس طرح سے بچ رہے ہیں، یہ کیوں بچ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھ کر کے یہ سمجھ میں آیا کہ شہوتوں سے، عورتوں سے ایسے بچنا چاہیے جیسے جہنم کی آگ سے انسان بچتا ہے۔ تو ایسا واقعتاً مجھے محسوس ہوا، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آگ ان کے سامنے ہوتی تو بھی وہ اتنا زیادہ بھاگتے، وہ نہیں بھاگتے آگ سے اتنا زیادہ ہے جتنا ایک عورت کے بازو سے گزرنے کی وجہ سے حضرت پریشان ہوئے۔ یہ اس لیے سنایا میرے محترم تاکہ ہمارا اور آپ کا ایمان تازہ ہو اور ہم سمجھیں کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں ہم۔ رمضان کا مہینہ ہے، توبہ قبول کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دروازہ کھول رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توجہ آسمان دنیا پر ہر رات فرماتے ہیں کہ کوئی ہے توبہ کرنے والا جو توبہ کر لے، اور کوئی ہے جو جہنم سے بچنے والا اور جو ہم سے کہے کہ ہم جہنم سے بچنا چاہتے ہیں میں اسے بچا لوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آ رہی ہے۔ اس رمضان کے مہینے میں میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے، ان لوگوں کو آنکھ کے گناہ سے، یعنی بد نگاہی سے، شہوت کی نگاہ سے سختی سے پردہ کر لینا، توبہ کر لینا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کو قبول فرمائیں اور ہمیں نیکیوں کی توفیق دیں۔ وہ خدائے پاک جو ناراض ہو گئے ہیں، ہمارے یہاں بارش نہیں ہو رہی ہے اور زمین میں پانی کی سطح نیچے چلتی چلی جا رہی ہے، میرے محترم ہمارے چھپے ہوئے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے ظاہری گناہوں کی وجہ سے، ہمارے دلوں کے ناپاک ہونے کی وجہ سے، ہمارے ذہنوں کے گندا ہونے کی وجہ سے یہ ساری مصیبتیں آ رہی ہیں اور مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں۔ پکڑ پکڑ کر کے مسلمانوں کو کہیں سے کہیں لے جایا جا رہا ہے۔ یہ سب ہمارے ایمان کی کمزوری، ہمارے اعمال کی خرابی، ہماری بدعمالیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ ہم عزت حاصل کرنے کے لیے غیر اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دروازہ ہمارے لیے کھلا ہے اور کوئی توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آؤ اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہیں اپنے گناہوں سے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ ہو گئے؟